اللہ رب ذوالجلال کی تجارت سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کے نفع سے بڑھ کر کوئی نفع نہیں، اور جو اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ شخص کبھی بھی گھاٹے میں اور نقصان میں نہیں رہتا۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، وہ عبادت کرتا رہتا اور اللہ کو مناتا رہتا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقے آ گئے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے باہر نکل، چوک پر جا کر بیٹھ جہاں پر مزدور بیٹھتے ہیں، تو لوگ آئیں گے اور تمہیں بھی مزدوری پر لے جائیں گے۔ تو عبادت گزار شخص اپنے بچوں کی بھوک سے سسکتی ہوئی شکلوں کو دیکھ کر وہ باہر نکلا اور چوک پر جا کر بیٹھ گیا جہاں پر دوسرے مزدور بیٹھتے تھے، تاکہ کوئی آئے اور مزدوری پر اس کو بھی لے جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ صبح نکلا اور چوک پر بیٹھ گیا دوسرے مزدوروں کے ساتھ، تو بہت سے لوگ آئے اور وہ دوسروں کو تو لے گئے، لیکن عبادت گزار شخص اس چوک پر ہی بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں لے کر گیا، تو وہ عبادت گزار شخص کہنے لگا کہ اے بار الہ، اب میں تیرے ساتھ تجارت کرتا ہوں۔ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ تجارت کی اور ان کے ساتھ کام پر چلے گئے، لیکن اب میں تیرا کام کرتا ہوں، تو مجھے مزدوری دینا۔ وہ ساحل سمندر پر گیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ شام تک عبادت کے اندر کھڑا رہا، اور عبادت جب شام میں وہ مکمل کی، اس نے عبادت کرتے کرتے تو اس نے دعا کی کہ بار الہ، دوسرے لوگوں نے دوسروں کے ساتھ مزدوری کی ہے، میں نے تیرے ساتھ مزدوری کی ہے، یا اللہ تم مجھے اچھی اجرت دینا۔ وہ شام کو جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ لاؤ کچھ پیسے تاکہ میں کھانے پینے کا سامان خریدوں۔ تو وہ عبادت گزار شخص کہنے لگا کہ میں نے ایسے استاد کی مزدوری کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ایک ساتھ تمہیں اجرت دوں گا۔ یہ کہا، ایک دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ وہ نکلا۔ اب وہ چوک پر بیٹھا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی اسے مزدوری پر لینے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ نے اس کا رزق پھیر دیا تھا، اس کو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا۔ پھر وہ دوبارہ ساحل سمندر پر گیا، غسل کیا اور عبادت کے اندر لگ گیا، اور کہنے لگا کہ بار الہ، اب میں تیرے ساتھ تجارت کرتا ہوں، کیونکہ تیرے ساتھ تجارت بڑی ہی نفع مند ہے، اور شام تک عبادت کرتا رہا۔ جب عبادت کرتے کرتے شام ہو گئی، اس کو دوبارہ خیال آیا کہ بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے کھانے پینے کے لیے۔ وہ بیچارہ شکستہ دل ہو کر گھر لوٹا، بیوی اس کے انتظار میں تھی۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے لاؤ کچھ پیسہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جس استاد کے ساتھ کام کیا ہے، وہ میرا استاد کہتا ہے کہ میں ایک ساتھ تمہیں اس عمل کا اجر دوں گا۔ بیوی بھی صابرہ شاکرہ تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، اب وہ عبادت گزار شخص دوبارہ نکلا اور جا کر چوک پر بیٹھ گیا، لیکن اللہ کی کرنی کہ اس کو دوبارہ کوئی نہیں لے کر گیا، اور وہ اکیلا تنہا ہی رہ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے لینے والا کوئی بھی نہیں ہے مزدوری پر، تو دوبارہ اس نے کہا کہ اے بار الہ، اب میں تیرے ساتھ تجارت کرتا ہوں۔ یہ بات کی، ساحل سمندر پر گیا، غسل کیا اور اللہ کی عبادت کے اندر لگ گیا۔ شام تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب شام ہو گئی تو دل میں سوچنے لگا کہ میرے بچے کھانے پینے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، اب نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں لے جا سکوں۔ بڑا شکستہ دل ہو کر وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے کرتے وہ اپنے گھر پر جب پہنچا، تو گھر کے قریب جب پہنچا تو اس کو گھر کی طرف سے گوشت کی خوشبو آئی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آئیں۔ تو وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو کوئی چیز بھیجی نہیں گھر کے اندر تو بڑی مسکراہٹوں کی آواز آ رہی ہے، بڑے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، بڑی کھیلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، تو اس نے بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولا۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ تمہارے استاد کا ایک آدمی آیا تھا، وہ درہم بھی دے کر گیا ہے، دینار بھی دے کر گیا ہے، ان دیناروں سے میں نے کچھ گوشت خریدا ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی وہ مجھے دے کر گیا ہے، تو اب میں گوشت پکا رہی ہوں، بچے اسی خوشی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ لیکن تمہارے استاد کا جو شخص تھا وہ یہ مجھے نصیحت بھی کر گیا ہے کہ میرا یہ پیغام
اپنے شوہر کو دے دینا کہ اس کا استاد یہ کہتا ہے کہ استاد تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اگر تم عمل کے اندر اضافہ کر دو گے تو استاد تمہارے اجر کے اندر اضافہ کر دے گا۔ تو وہ عبادت گزار شخص حیران ہو گیا اور اللہ پر اس کا توکل مضبوط ہو گیا اور کہنے لگا واقعی اللہ رب ذوالجلال ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر وہ شخص اللہ کی عبادت کے اندر لگ گیا اور رزق سے بے پرواہ ہو گیا کہ میرا رب جو رزق دینے والا ہے تو میں اس کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، میرا رب میرے رزق کا کفیل ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ کے دین کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، دین کے نشر و اشاعت کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے لگ جاتا ہے، تو جب وہ اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے رزق کا ضامن و کفیل ہو جاتا ہے۔